مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جلیل القدر صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے تعلق سے جو واقعہ مذکور ہے اس کا ہم تذکرہ کریں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اور آپ دونوں میں بڑی محبت تھی، بڑی الفت تھی. آپ دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور پسند کرتے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ مذکور ہے، ایک مرتبہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے کہ ان کے سامنے سے اچانک ابو جہل کا گزر ہوا. تو ابو جہل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلا پا کر گالیاں دینے لگا، گالی گلوچ کرنے لگا، سب و شتم کرنے لگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سنتے رہے، خاموشی کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیا. پھر وہ غصے میں زیادہ آ گیا، اور غصہ زیادہ ہو کر اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر سے ان کے سر پر مارا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ڈنڈے سے مارا. بہرحال جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے زخمی ہو گیا اور آپ کے سر سے خون بہنے لگا. یہ تمام ماجرا عبداللہ بن جدعان کی ایک کنیز تھی جو اپنے گھر پر بیٹھے دیکھ رہی تھی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ زیادہ تر جنگل میں جایا کرتے تھے اور جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے. جس دن یہ واقعہ پیش آیا، جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگل سے اپنے شکار سے لوٹے، تو عبداللہ بن جدعان کی کنیز نے ان کو دیکھ کر پکارنے لگی، اے ابو عمارہ. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے. فرمایا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج بہت برا معاملہ کیا ہے. ان کو گالیاں دی، ان کو پتھر سے مارا، زخمی ہو گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر کہ اپنے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے اس طرح کا برتاؤ کیا، اس کی تلاش میں وہ نکل گئے. تو دیکھا کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے مداحوں کے ساتھ صحن کعبہ میں اسی واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. جیسے ابو جہل کو دیکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بڑی جلالی کیفیت میں ان سے کہا کہ آپ میرے بھتیجے کو مارا ہے اور میرے بھتیجے کے ساتھ ان کو گالیاں دی ہیں اور بدسلوکی کی ہے. یہ سن لو کان کھول کر، جس دین کو میرا بھتیجا محمد لے کر آیا ہے اس دین پر میں بھی قائم ہوں، میں نے اس دین کو قبول کر لیا ہے. یہ کہہ کر ایک تیر نکالا اور اس تیر سے ابو جہل کے سر پر دے مارا، جس کی وجہ سے ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور اس کا سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا. اس کے ساتھ جو مداح بیٹھے ہوئے تھے، وہ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چاہا کہ حضرت حمزہ سے اس کا بدلہ لے لیں، لیکن ابو جہل بڑا اس موقع کو تاڑ لیا اور سمجھ لیا کہ اگر ہم ابھی حضرت حمزہ سے الجھ جاتے ہیں تو ہمارا ہی نقصان ہوگا. تو اس نے کہا کہ میری غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا. پھر وہاں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے آئے اور جا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی
اور فرمایا کہ اے میرے بھتیجے تم خوش ہو جاؤ، کل تمہارے ساتھ ابو جہل نے جو کچھ برتاؤ کیا اس کا میں نے بدلہ لے لیا۔ اس کے جواب میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر آپ میرے دین کو سچے دل سے قبول کر لیتے تو اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے صحابی جلیل خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے ان کے اسلام لانے کا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام دن بدن ترقی کر رہا ہے اور اسلام کے ماننے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ نہ کر دیں اس وقت تک یہ دین کی ترقی رکنے والی نہیں ہے، یہ دین آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنے لوگ ہیں اپنے دین کو چھوڑ کر، پرانے دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے صرف اسی ارادے سے نکلے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر قلم کر دیں گے، نعوذ باللہ، اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیں گے۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو راستے پر نعیم ابن عبداللہ ان سے ملاقات ہوئی، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے اور وہ اپنے اسلام کو چھپا رہے تھے۔ جب اسے ملاقات ہوئی تو تیور کو دیکھ کر بھانپ لیا اور سمجھ گئے، تو پوچھا کہ اے عمر کہاں کا قصد ہے؟ فرمایا کہ یہ بے دین، یہ محمد جو ایک نیا دین لے کر آیا ہے، جس نے ہمارے اندر تفریقہ پیدا کر دیا ہے، ہمارے اندر دشمنیاں پیدا کر دی ہیں، اور ایک نیا دین لے کر آیا ہے، اس دین کے ماننے والوں کا میں خاتمہ کر دوں اور اس دین کے لانے والے، اس کے بانی کا بھی میں خاتمہ کر دوں، اس نیت سے میں جا رہا ہوں۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا، اے عمر، وہاں جانے سے پہلے، ان کے پاس پہنچنے سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کی خبر لیجئے۔ اتنا کہنے پر سمجھ گئے کہ میرے گھر والے بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے اپنے بہن کے گھر جانے لگے۔ دور سے ان کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ حضرت ان کی جو بیٹی، ان کی جو بہن تھی حضرت فاطمہ بنت خطاب، وہ سمجھ گئی کہ عمر میری طرف آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے پاس جو صحیفہ تھا اس کو انہوں نے چھپا دیا، اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قریب آئے تو قرآن پڑھنے کی آواز بھی انہوں نے سن لیا تھا۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، بہت ہی سختی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے۔ سب سے پہلے ان کے جو بہنوئی تھے سعید ابن زید، ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں کچھ آوازیں سن رہا تھا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ کچھ نہیں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، تو حضرت فاطمہ سامنے آ گئیں۔ حضرت فاطمہ سامنے آ گئیں تو حضرت فاطمہ کو بھی مارنے لگے، وہ زخمی ہو گئی، ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ اس خون کو دیکھ کر وہ پھر پسیج گئے، وہ نرم پڑ گئے۔ پھر وہاں سے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نرم پڑ چکے ہیں، تو خباب بن عرت جو ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے، وہ بھی ایک کمرے میں چھپے ہوئے تھے، وہ بھی سامنے آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ اے عمر، یہ صحیفہ میں آپ کے حوالہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آپ نجیس ہیں، آپ مشرک ہیں، جب تک کہ آپ پاک نہ ہو جائیں یہ صحیفہ آپ کو میں نہیں دے سکتی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے غسل کیا اور ان صحیفے کو ہاتھ میں لیا جس کے اندر سورہ طٰہٰ تھی، سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ تو خباب بن عرت رضی اللہ عنہ جو اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا اے عمر، آپ کے ایمان لانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے کہ میں کل ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ یا اللہ، دونوں عمر میں سے، یعنی عمر اور عمرو بن ہشام، عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام میں سے دو جو تجھے زیادہ پسند ہے، ان کو ان دونوں کے ذریعے سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما، اسلام کی تائید فرما۔ یہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ الفاظ سنے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ تو حضرت خباب بن عرت نے فرمایا کہ صفا کے پاس ایک مکان ہے، وہاں پر سب جمع ہوئے ہیں۔ تو وہی ننگی تلوار لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن کے گھر سے سیدھا اس گھر میں جانے کے لیے نکلی ہے۔ تو راستے پر دیکھا
کہ لوگوں نے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور صرف 3 دن پہلے جو حضرت حمزہ اسلام قبول کر چکے تھے وہ سب اس گھر میں موجود تھے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کو ذرا بے چینی پریشانی شروع ہو گئی کہ حضرت عمر ابھی آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں سوتی ہوئی تلوار ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر اگر اچھی نیت سے آئے ہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے، اور اگر وہ بری نیت سے آئے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا سر ہم قلم کر دیں گے. جب وہ دروازے کے پاس آئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، دروازے کے اندر آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کے دین، آپ نے جو دین لایا ہے، جو اسلام لے کر آئے ہیں، اس اسلام کو اور اس دین کو میں قبول کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا کلمہ پڑھا اور بلند آواز سے تکبیر کہی گئی، تکبیر کی گونج ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے ہیں. یہ تھا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد، جو لوگ اپنے اسلام کو چھپا رہے تھے، جو لوگ اپنے اسلام لانے کی خبر خفیہ رکھے ہوئے تھے، ان کو بھی ہمت ملی، ان کو بھی حوصلہ ملا، اور وہ بھی آگے آئے اور انہوں نے اپنے اسلام کا برملا اظہار کیا. اور جو اسلام کا جو شعار ہے نماز، لوگ مسلمان ہونے کے بعد بھی نمازوں کو اپنے گھروں میں چپکے چپکے سے پڑھتے تھے، کسی کو ہمت نہیں تھی. لیکن ان دونوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو مسلمانوں کو ہمت ہوئی اور مسلمانوں نے اس اسلامی شعار کا اظہار برملا کیا. کعبہ کے صحن کے اندر سامنے آ کر نمازیں شروع کر دیں. یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ بڑے شجاعت مندی ان کی تھی اور بڑے بہادر تھے. جب ہجرت کرنے کا موقع آیا تو لوگ اس وقت بھی چپکے چپکے سے ہجرت کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کعبہ کے صحن میں جا کر جو لوگ مشرک وہاں پر جمع تھے ان کے سامنے جا کر کہا کہ سنو، کان کھول کر سنو، میں ہجرت کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں. اگر کوئی مجھے روکنا چاہتا ہے آ کر روک کر دیکھیں، وہی آدمی باہر نکلے گا جو اپنی بیویوں کو بیوہ کر دے، بچوں کو یتیم کر دے. ایسا شخص میرے سامنے آئے اور میرا راستہ روکے. یہ اتنے بڑے بہادر تھے، اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد مسلمانوں کے امیر بنائے گئے. خلیفۃ المسلمین کا ان کو جو لقب ملا ہے، یہ پہلا لقب تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا. اسی طرح سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسد اللہ و اسد رسول، یعنی یہ اللہ کے بھی شعر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شعر ہیں. یہ ان کا القاب ملے. یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے. یہ ان کا تذکرہ تھا، ان کے اسلام لانے کا تذکرہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.